ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں جب مدینہ شریف گیا، بڑے نامی گرامی بزرگ ہیں، کہنے لگے جب شہر مدینہ پہنچا، وہاں دیکھا لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، کثیر تعداد کے اندر لوگ ہیں، اور درمیان میں کوئی بیٹھا ہے اور اپنے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہے۔ کہنے لگے میں بھی قریب گیا اور دیکھا، کسی سے پوچھا کون سا یہ بندہ شان والا ہے جو میرے محبوب کی حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ بتایا گیا یہ سرکار کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑی شان والے صحابی ہیں۔ ابو ہریرہ سرکار کے پیارے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ اخبار کے اندر آیا کہ ان کے 28 نام ہیں، جو بندہ صحیح نام بتائے اس کو اتنا ہم انعام دیں گے۔ لیکن ابو ہریرہ، ہریرہ عربی میں بلی کو کہا جاتا ہے، ان کو ابو ہریرہ بلی کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ بلیاں انہیں بڑی پیاری تھی، ایک بچہ بلی کا ایک بغل میں دبایا تھا، ایک دوسری میں۔ رسول اللہ کے پاس آئے، میرے نبی نے فرمایا ابا ہریرہ، بلیوں کے باپ، یہ نام سرکاری ہو گیا، اصل نام ہی دنیا بھول گئی، بس ابو ہریرہ نام پڑ گیا، دنیا نے ابو ہریرہ کے نام سے انہیں مشہور کر دیا، اصل نام ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول حافظہ بڑا کمزور ہے، میں کوئی حدیث سنتا ہوں، حدیث مجھے بھول جاتی ہے، بڑا کمزور حافظہ ہے، میری یادداشت کمزور ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، میرے آقا نے اپنی مٹھی بند کی، پھر اس کے اندر ہاتھ رکھا اور فرمایا جسم کے ساتھ مس کر لے۔ انہیں جب جسم کے ساتھ ملا تو ابو ہریرہ کہنے لگے بعد والی باتیں تو بعد کی تھی، جو پہلے بولے تھے وہ بھی ساری مجھے یاد ہو گئی۔ سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے میرے نبی کے صحابی ابو ہریرہ ہیں، کیونکہ حافظہ محمد کے دروازے سے ملا تھا، بڑا مضبوط حافظہ ہو گیا تھا۔ تو وہ شہر مدینہ کے اندر لوگوں کو سرکار کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ بزرگ کہنے لگے جب پوچھا تو پتہ چلا ابو ہریرہ ہیں۔ کہنے لگے میں بھی قریب گیا، میں نے کہا مجھے بھی حدیث سنائیں، لیکن وہ حدیث جو آپ نے سرکار سے سنی ہو اور تنہائی میں سنی ہو، آپ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نہ وہاں موجود ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجھے میں ایسی بھی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اکیلے رسول اللہ سے سنی ہے۔ جب تیاری کی سنانے کے لیے غشی طاری ہو گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آئی، پھر آپ اپنی آنکھیں مر رہے تھے، ملنے کے بعد پھر کہنے لگے تجھے میں رسول اللہ کی حدیث سناؤں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح جب ہوش آئی تو پھر سنانے کی تیاری کی، پھر ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، کہنے لگے میں ڈر گیا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ پھر جب ہوش میں آئے کہنے لگے میں تجھے اپنے رسول کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کا فرمان سناؤ، تو کہنے لگے میں سناتا ہوں۔ میدان محشر ہوگا اور 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ سب سے پہلے حساب لے گا، اور پھر 3 ہی وہ لوگ ہوں گے جن سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جس طرح وہ لکڑی ہوتی ہے نا چیڑ کی ہمارے ہاں، تو پھر ایک دینی ہوتی ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے، ذرا آگ تیز ہو جائے شعلے بھڑکنا شروع ہو جائیں، تو اس طرح وہ کہنے لگے ان تینوں سے ہی دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ کہنے لگے میں نے کہا مجھے وہ سرکار کی حدیث سنائیں، تو کہنے لگے 3 قسم کے لوگ اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے میں نے پوچھا بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے سب سے پہلے جو اللہ کی عدالت میں بندہ پیش ہوگا جس کا حساب میرا اللہ لے گا، فرمایا وہ ایک قاری قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، اللہ کے دین کا عالم ہوگا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ حالانکہ حافظ قرآن کی شان یہ ہے، علامہ بیضاوی فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا جب ارادہ بن جاتا ہے کسی بستی کو برباد کرنے کا، بستی کو تباہ کرنے کا، کیونکہ لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے، پھر اللہ کی غیرت کو جب جوش آتا ہے اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے میں نے بستی کو برباد کرنا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فرشتوں جاؤ عذاب کے پہاڑ لے جاؤ، اس بستی کو الٹ پلٹ کرنا ہے۔ تو فرمایا علامہ بیضاوی نے اس بستی سے ایک بچہ نکلتا ہے اور مدرسے کی طرف جاتا ہے، قاری قرآن بننے کے لیے جاتا ہے، حافظ قرآن بننے کے لیے جاتا ہے، اللہ وہ جو فرشتے عذاب کے پہاڑ لے کر انتظار میں ہوتے ہیں
اللہ کا حکم آئے ہم بستی کو الٹ پلٹ کریں، اس کو برباد کریں۔ وہ بچہ جب نکلتا ہے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے، ایک دن کے لیے نہیں 70 برس کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو گناہگار لوگ ہیں، تیری شریعت کے باغی ہیں، وہ ذکر سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں، ان کو کیوں بچایا؟ اللہ فرماتا ہے اسی بستی سے بچہ نکلا ہے جو آپ سے قرآن بننے کے لیے گھر جس نے چھوڑا ہے مدرسے میں جا رہا ہے، اور میں اپنے عذاب کو دیکھوں یا اس بچے کو دیکھوں، اس بچے کے جانے کی وجہ سے ابھی جس نے قرآن پڑھا نہیں گھر سے نکلا ہے، اس کے جانے کی وجہ سے فرمایا فرشتوں 70 سال کے لیے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اس بچے کی یہ شان ہے، اور فرمایا فرشتے نورانی پر اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور وہ مدرسے کی طرف جاتا ہے اور وہ جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چلتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس کا پہلے حساب ہوگا۔ جب رب کائنات کی عدالت کے اندر بندہ آئے گا، اس بندے کا اللہ کی عدالت میں حساب ہوگا۔ رب کائنات فرمائے گا میں نے تجھے قرآن جیسی نعمت عطا کی، اس کو تو نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، بندے بتا کس لیے تو نے محفوظ کیا، اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے اس پر بہت عمل کیا ہے، جو جو پڑھتا تھا اس پر عمل کرتا تھا۔ رب کائنات فرمائے گا اس کو حفظ کس لیے کیا تھا؟ عرض کرے گا اللہ تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے۔ رب کائنات فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے حفظ کیا تھا، بتا تو نے دنیا کے اندر یہ کام کیا تھا اور واہ واہ تیری دنیا میں ہو گئی، بلے بلے ہو گئی، آج پہلے تو دوزخ کے اندر چلا جا۔ ابو ہریرہ رو رہے ہیں، کہنے لگے اس بندے کو سب سے پہلے دوزخ کے اندر بھیجا جائے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، فرما دوسرے نمبر پر شہید آئے گا، اسے رب کائنات فرمائے گا تو نے اپنی جان قربان کی تھی، شہادت جیسی دولت میں نے تجھے عطا کی، بتا تو نے یہ مقام کس لیے حاصل کیا؟ عرض کرے گا اللہ تیری رضا کے لیے اپنی جان پیش کر دی تھی۔ رب کائنات فرمائے گا نا تو نے لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے کہ لوگ بلے بلے کریں، کہیں کہ یہ بڑا دلیر بندہ تھا جس نے ملک کے لیے جان دی ہے، دین کے لیے جان دی ہے، دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کی ہے، بتا دنیا میں بلے بلے ہو گئی، اب یہاں کچھ نہیں ہے، اس کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کو لایا جائے گا مالدار ہوگا، صحیح ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا، اسے رب کائنات فرمائے گا مال کیوں خرچ کیا؟ عرض کرے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ رب کائنات فرمائے گا کہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا صحیح ہے، بڑا فراخ دل والا ہے، دل کھول کے مال خیرات کرتا ہے، دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی ثواب ان کو قیامت کے دن نہیں ملے گا، تینوں کو دوزخ کے اندر بھیجا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ بھی زار و کتار رونے لگے، کہنے لگے میری سرکار نے سچ فرمایا ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جب دیکھ رہا تھا نا، وہ بڑی عید والا دن آیا تو لوگوں نے بڑے بڑے مہنگے بیل خریدے اور خرید کر چوکوں کے اندر مشہوری ہو رہی تھی، یہ اتنے لاکھ کا بیل لیا، اتنے لاکھ کا بکرا لیا۔ میں نے کہا جان کی قربانی رد ہو سکتی ہے تو یہ تو مال کی قربانی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں بھی نیت دیکھی جاتی ہے، رب کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دل کی کیفیت رب دیکھتا ہے کہ کس نیت سے خرچ کی ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو رب کائنات منافق کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ منافق اپنے وہم و گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو رب انہیں غافل کر کے مارے گا۔ کون ہے جو اللہ کو دھوکہ دے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا، دو مسلمان بات کرتے ہیں آپس میں، راز و نیاز کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر پھر جائیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات تو دیکھتی ہے، اور اللہ کی ذات پھر
بہتر فیصلہ کرتی ہے، اس مالک کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مومن کی شان نہیں ہوتی کہ مومن اپنی بات سے پھر جائے، نانا مومن ثابت قدم رہتا ہے، اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ مومن کی ایک منفرد شان ہے،